السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سلوہ نصیر۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر کلیم اللہ سے، جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف برونائی دارالاسلام سے مکمل کی اور اب بطور اسسٹنٹ پروفیسر UMT سیالکوٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قائد اور آج کا پاکستان۔ اس حوالے سے جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے انوائٹ کیا، دعوت دی مجھے۔ کہ ملک پاکستان کا حقیقی تصور کیا ہے؟ کیا آج کے حکمرانوں میں وہ جھلک نظر آتی ہے؟ قائد نے حقیقی تصور تشخص کے طور پر دیا تھا کہ ہم تشخص کے ساتھ متمسک ہو جائیں، تشخص کے ساتھ ہم مل جائیں۔ وہ تشخص کون سا تشخص تھا جس کی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے تھے؟ وہ اسلامی تشخص تھا۔ لیکن آج ہم پاکستان کے اندر وہ اسلامی تشخص کم ہمیں نظر آتا ہے۔ جو اصل تشخص تھا اسلامک تشخص وہ نہیں نظر آتا، صرف ہمیں کتابوں میں نظر آتا ہے، صرف زبانی جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو پریکٹس ہے اسلامک تشخص کی وہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ قائد کے اور آج کے پاکستان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ آپ آج کے پاکستان میں نیا کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا قائد نے تصور دیا تھا؟ آپ کا یہ کوشچن بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ایکچولی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب کی بات کرتے تھے، اسلامی تہذیب کے ریوائول کی بات کرتے تھے کہ یہ جو ہم خطۂ زمین حاصل کر رہے ہیں وہاں پر اسلامی تہذیب کا ریوائول ہوگا، رینیزنس ہوگا اسلامک تہذیب کا۔ لیکن شومی قسمت کہ وہ اسلامی تہذیب کا جو ریوائول ہے وہ پاکستان کے اندر نہ ہو سکا، اور کیا کہتے ہیں کہ فقط ہم نے ایک ٹکڑا اور ایک خطۂ زمین تو حاصل کر لیا لیکن اسلامی تہذیب کا احیاء نہ ہو سکا۔ اسلامی تہذیب کا احیاء ہونا چاہیے تھا۔ یہ باقی جتنی بھی نیشنز ہیں ان کے لیے پاکستان ایک پروٹیکشن کے طور پہ سامنے آنا چاہیے تھا اور اسلامی تہذیب کی بقا ہونی چاہیے تھی۔ تو تب یعنی کہ اگر اسلامی تہذیب کی بقا ہو جاتی یا اسلامی تہذیب کا ریوائول ہو جاتا تو پھر زندگی کے باقی جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام میں کیا ہو جاتی؟ مسلمانوں کو کلائمیکس ملتا، مسلمانوں کو عروج ملتا، مسلمانوں کو ترقی ملتی، مسلمانوں کو پروگریس ملتی۔ لیکن شومی قسمت کہ وہ جو تہذیبی احیاء تھی وہ نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ہم اپنی جگہ پر اسی طریقے سے ترقی نہیں ہو رہی کسی بھی شعبہ زندگی میں۔ جی ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قائد کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ کیا آزادی ملنے کے اتنے سال بعد ہم واقعی آزاد ہیں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ایکچولی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جس آزادی کی بات کرتے ہیں وہ ہے آزادی اسلامک پرنسپل کی امپلیکیشن کی آزادی، کہ ہمیں ایک ایسی لیبارٹری ملے جس کے اندر ہم آزاد ہوں اور آزادی کے ساتھ اسلامک رولز، اسلامک ریگولیشن، اسلامک پرنسپل، اسلامک لا ان کو ہم انفورس کر سکیں۔ لیکن ہم نے اس کا ٹوٹلی طور پہ ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ پرسپیکٹیو لیا اور ہم نے لبرلزم کو ہی پروان چڑھانا شروع کر دیا، لیکن جو بیسک اسلامک پرنسپل تھے ان سے بھی ہم نے ڈفر کرنا شروع کر دیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم ود ان اسلام، ود ان دی ٹیریٹری آف اسلام ہم رہ کر ہم اسلام کو بھی عروج دیں، پاکستان کو بھی عروج دیں اور امت مسلمہ کو بھی ہم عروج دیں۔ لیکن شومی قسمت کے ایسا نہ ہو سکا۔ جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ برونائی میں رہ کر آئے ہیں، وہاں بھی مسلمان ہیں یہاں بھی مسلمان ہیں، تو بتائیے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ برونائین مسلم اور پاکستانی مسلم میں ایک ہیوج ڈفرینس ہے ایکچولی۔ وہ ایک کاسموپولیٹن سوسائٹی ہے، ایک کاسموپولیٹن کنٹری ہے برونائی دارالسلام، لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک یونی کلچرل یعنی کہ ایک کنٹری ہے یا سوسائٹی، ہم اس کو اسٹیٹ کہہ لیں ہم اس کو۔ وہاں پر ڈفرینٹ ریلیجنز
سے اور ڈفرینٹ جو ایتھنک بیک گراؤنڈز ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. وہاں پر ڈفرینٹ ریلیجنز کے ہیں, فوک ریلیجن کے ہیں, جوڈائزم کے ہیں, شنٹوازم کے ہیں, کرسچین ہیں, ہندوز ہیں, فوک ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ایتھیسٹ ہیں. وہاں پر ہر یعنی کہ مذہب کا ماننے والا برونائی دارالاسلام رہتا ہے. آلدو کہ برونائی دارالاسلام ایک چھوٹا سا کنٹری ہے, لیکن وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک حسین امتزاج ہے مختلف ڈیفرنٹ ریلیجنز کا وہاں پر, اور وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں. تو اس وجہ سے ملٹی کلچرل سوسائٹی ہونے کے اعتبار سے وہ اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ زیادہ متمسک ہیں بنسبت آر کمپیئر ٹو پاکستانی مسلم. ہم پاکستان میں یہ کیونکہ یونیک کلچرل ہے, یا میجورٹی مسلمانوں کی 98% مسلمان ہیں, یا اگر میں کہوں 95% مسلمان ہیں یہاں پر, تو اس وجہ سے یہ لوگ یہاں پر پاکستانی زیادہ اس طریقے سے متمسک فی الدین, دین کے ساتھ انکلائنڈ نظر نہیں آتے جیسے کہ وہ ہیں برونائی مسلم. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ہم اپنے پاکستان کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ایکچولی ہم نے پاکستان جب حاصل کیا تو ہم نے پاکستان حاصل فقط زمین کے لیے نہیں کیا تھا, زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا, بلکہ ایک نیو سسٹم دینے کے لیے ہم نے پاکستان آزاد کیا تھا, پاکستان لیا تھا کہ ہم اس نیو سسٹم کو کیا کریں گے, انفورس کریں گے. لیکن وہ نیو سسٹم اس موجودہ پاکستان میں انفورس نظر نہیں آتا, ہمیں اس کی انفورسمنٹ نظر نہیں آتی. وہی پرانا سسٹم ہے جو انگلش دور سے, جو انگریز دور سے, یا ہندو سامراجی نظام کے اندر جو تھا, وہی ہمارے اندر بھی وہی نظر آتا ہے, اس کے اندر وہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. تو نیو سسٹم جب تک پاکستان کے اندر انفورس نہیں ہوگا اتنے تک کسی بھی شعبہ زندگی میں ترقی پاسبل نظر نہیں آئے گی. تو نیو سسٹم از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ شوڈ بی انفورسڈ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.